دور بادل گرج رہے تھے، کھڑکی کے اس پار شہر کی مدھم سرگوشیاں گونج رہی تھی، مگر کمرے کے اندر سعد کے کانوں میں بس ایک ہی آواز آ رہی تھی، میرال کی ہلکی سی کروٹ لینے کی۔ وہ صوفے پہ بے سکون پہلو بدل رہی تھی، اس کے لبوں سے ایک ہلکی سی سسکی نکلی، نیند میں بھی وہ رو رہی تھی، اس کے گالوں پر بنے آنسو کی لکیریں باہر اسٹریٹ لائٹ کی دھندلی روشنی میں چمک رہی تھی۔ سعد کی پیشانی پر شکن پڑی، وہ آہستہ سے آگے بڑھا، صوفے کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آواز دھیمی اور شفقت سے بھرپور تھی۔ میرال کی پلکیں ہلکی سی لرزی، جیسے وہ ابھی بھی نیند میں ہو، پھر اس کی نظریں سعد پر جم گئی، اور جیسے اس نے اسے پہچانا، ایک ٹوٹی ہوئی سسکی اس کے لبوں سے نکلی۔ بغیر کسی توقف کے اس نے سعد کی قمیض کو مضبوطی سے تھام لیا، جیسے وہی اس کا آخری سہارا ہو۔ اس کا جسم لرز رہا تھا، آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ ایسے رو رہی تھی جیسے صدیوں کا درد اس کے اندر چھپا ہو، وہ اذیت جو اس کے دل کی گہرائیوں میں دفن ہو لیکن آج بے قابو ہو کر بہنے لگی ہو۔ سعد، وہ سرگوشی میں بولی، اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ سعد نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی، اس نے میرال کو اپنے سینے سے لگا لیا، نرمی سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا، ایک پرسکون تسلی دینے کے لیے کہ جیسے وہ اب محفوظ ہو۔ وہ دھیرے سے بولا، میرال پلیز پریشان مت ہو، میں یہاں ہوں تمہارے ساتھ۔ میرال نے اس کے سینے سے سر لگا کر اس بات میں سر ہلایا، مگر سعد نے محسوس کر لیا اس کی گرفت میں چھپا ہوا خوف، وہ بے یقینی جس کے ساتھ وہ اسے تھامے ہوئے تھی، جیسے ڈر ہو کہ اگر سعد نے اسے چھوڑ دیا تو وہ کہیں کھو جائے گی۔ سعد نے نرمی سے میرال کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کے آنسوؤں کو آہستہ سے اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ میرال نے کمبل کو مٹھی میں جکڑ لیا، اس کی نظریں کہیں دور خلا میں جم گئی، جیسے وہ کسی اندرونی کشمکش میں ڈوبی ہوئی ہو۔ میں نہیں جانتی کہ کیسے، وہ یہ کہہ کر چپ ہو گئی، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو الفاظ کیسے ادا کرے۔ سعد نے اسے اس لمحے میں اکیلے نہ ہونے دیا اور پیار سے اس کے بازوؤں پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ پھر سعد نے اسے پیار سے کہا، تمہیں ابھی کسی بھی بوجھ کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں آج ہی رات میں سب کچھ ٹھیک نہیں کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اب یہ بوجھ تمہیں اکیلے نہیں اٹھانا ہوگا۔ سعد نے اسے تسلی دی۔ میرال نے گہرا سانس لیا، اس کی آنکھیں دوبارہ آنسوؤں سے بھر گئی، اور جیسے الفاظ آنسوؤں کے ساتھ ہر بندش توڑ کر باہر آنا چاہتے ہوں، وہ دردناک لرزتی ہوئی آواز سے بولی، وہ مجھے زبردستی۔ اس کی آواز سرگوشی میں لرز گئی اور انگلیاں بے اختیار سعد کے کپڑوں میں الجھ گئی۔ میں نے اسے منع کیا، بار بار کہا، بار بار روکا، مگر وہ نہیں رکا، وہ نہیں رک رہا تھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، جیسے ہر الفاظ کوئی خنجر ہو جو اپنے دل سے کھینچ کر باہر نکال رہی ہو۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ میرال نے آنکھیں سختی سے بند کر لی، اپنے بازوؤں کو اپنے گرد لپیٹ لیا، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ جب میں نے بچنے کی کوشش کی، اس نے مجھے اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ میں زمین پر جا گری۔ مجھے ابھی بھی وہی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، جیسے میرے کپڑے ابھی بھی گیلے ہوں اور بارش میرے اندر گھل رہی ہو۔ اور پھر مجھے وہیں چھوڑ کر چلا گیا، جیسے میں کچھ بھی نہیں تھی، جیسے میری کوئی حیثیت نہیں، جیسے اس کے اوپر صرف اس کا غصہ طاری ہو۔ سعد کا پورا وجود جیسے پتھر کا ہو گیا، وہ خاموش کھڑا رہا، ایک پل کے لیے بھی نہیں ہلا۔ اس کے ہاتھ جو پہلے نرمی سے میرال کے کندھے پر تھے، لمحہ بھر کو تن گئے، پھر آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگے۔ وہ نہیں چاہتا تھا میرال اس کا غصہ دیکھے، وہ پہلے ہی اتنی اذیت سے گزر چکی تھی، وہ اس وقت صرف اس کو شفقت اور محبت دینا چاہتا تھا۔ میرال کے ہاتھ لرز رہے تھے، مجھے لگا تھا کہ میں وہ بن رہی ہوں جو وہ چاہتا تھا، جو میری فیملی چاہتی تھی، لیکن پھر بھی مجھ سے نہ ہو پایا، اس نے مجھے توڑ دیا۔ اور اب میں خود کو پہچان نہیں پا رہی۔ میرال کی آواز کپ کپ آئی، مجھے لگا میں کبھی واپس نہیں جا سکوں گی، مجھے لگا میں وہیں مر جاؤں گی۔ وہ لرزتے سانسوں کے ساتھ بولی، اس کا ہاتھ سعد کے ہاتھ میں بے یقینی سے تھر تھرا رہا تھا۔ مگر پھر تم آئے
और तुमने मुझे ढूंढ लिया, मुझे यहाँ ले आए। साद का दिल जैसे दर्द से फट रहा हो। वो उसे देख रहा था, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। उसने आहिस्तगी से अपना हाथ बढ़ाया, उसके गालों को छुआ, जैसे अपने हाथों की गर्मी से उसके जख्मों पर मरहम रख रहा हो। तुम यहाँ हो, तुम महफूज हो, मैं अब दोबारा तुम्हें किसी तकलीफ में जाने नहीं दूंगा। मिराल ने गहरी सांस ली, वो सांस जिसे वो जाने कब से रोके बैठी थी। साद के लम्स की गर्मी ने उसके जिस्म में फैली सख्ती को कुछ लम्हों के लिए नरम कर दिया। मुझे नहीं मालूम साद, मुझे आगे क्या करना है। मैं नहीं जानती इस सब के साथ जो उसने मेरे साथ किया है, उसके साथ मैं आगे कैसे जीऊंगी। साद ने आहिस्ता से सर हिलाया, उसकी आंखों में ठहरी हुई अजियत को समझते हुए। अभी उसके बारे में मत सोचो, बस एक कदम, एक लम्हा, एक सांस लेकर चलो। मुझे पता चला था कि तुम्हारा निकाह होने वाला है। मैंने यही सोचकर कि शायद अब तुम खुश हो चुकी होगी, अपनी नई जिंदगी के लिए तैयार होगी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया, तुम्हें जाने दिया। लेकिन अब ये सब देखने के बाद मैं तुम्हें कभी भी इस अजियत में अकेले नहीं छोड़ूंगा, तुम जानती हो ना। उसने नरमी से उसकी पेशानी से बाल हटाए, जिससे उसकी तकलीफ को हल्का करना चाहता हो। आराम करो, बस थोड़ी देर के लिए सब भूल कर आराम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तुम आज की रात पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हो। साद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा, फिर वो आहिस्ता से उसके पास बैठा, उसके कंधों पर कंबल ठीक किया और नरमी से उसके सर पे हाथ फेरा। आंखें बंद करो मिराल, उसने आहिस्ता से कहा, जैसे कोई थका मांदा परिंदा अपने घोंसले में सुकून की तलाश में हो। मिराल ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पे सुकून उभरने लगा, पलकें बोझल होने लगी और नींद की गिरफ्त में जाते हुए उसने एक आखिरी थकी हुई सांस ली। साद ने इत्मीनान से देखा कि वो नींद में डूब चुकी है। उसकी सांसें धीरे धीरे यकसा होने लगी और वो कुछ लम्हे वहीं बैठा रहा, जैसे उसके सुकून को अपने अंदर महसूस कर रहा हो। फिर वो धीरे से खड़ा हुआ, जैसे वो कोई फैसला कर चुका हो। मैं अभी आता हूँ, उसने मध्यम आवाज में कहा, जिसे खुद को भी सुना रहा हो। मिराल की आंखें बंद थी। सारी रात की थकन, खौफ और तकलीफ का बोझ उसके जिस्म पर हावी था, मगर साद के कदमों की मध्यम चाप उसके दिल को अजीब सी तसल्ली दे रही थी, जैसे उसे अब किसी बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं हो। जब अगले दिन का सूरज तलू हुआ, साद अपने फैसले पर कायम था कि वो अब सब कुछ करेगा जो जरूरी होगा। वो अब किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। ऐसा कुछ नहीं होने देगा कि मिराल कभी दोबारा टूटे। वो हर हद को पार करने के लिए तैयार था, चाहे उससे वापसी मुमकिन ना हो। ये जानने के लिए कि साद ने क्या फैसला किया है, साद और मिराल की कहानी का अगला हिस्सा जरूर देखिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया हो। कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपने भी कभी ऐसी मोहब्बत महसूस की हो और अरसे बाद उस शख्स को दोबारा अपने पास पाया हो। ये हिस्सा यहाँ खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट पार्ट में। शुक्रिया।